بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ پیارے دوستو، کوہ کاف کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں کچھ عجیب و غریب عربی کہانیوں کے متعلق سوچ ابھرنے لگتی ہے، اور کئی دوسرے گمشدہ دیوتاؤں، جنات اور پریوں کی کہانیاں سر پہ منڈلانے لگتی ہیں، جیسا کہ آپ نے بچپن میں کئی دوسری کہانیوں کے ساتھ کوہ کاف کی کہانی بھی سنی ہوگی، جیسا کہ ایک بادشاہ کی بیٹی محل کی چھت پر ٹہل رہی ہوتی ہے تو اچانک سے جنوں کا ایک دیوتا جو کہ اس لڑکی کو پکڑ کر کوہ کاف میں قید کر دیتا ہے، تو پھر بادشاہ اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے مختلف ممالک کے شہزادوں کو اس مہم پر روانہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کوئی میری بیٹی کو زندہ واپس لائے گا، میں اپنی شہزادی کی شادی اس کے ساتھ کر دوں گا اور ساری سلطنت بھی اسی کے نام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی ہیرو ضرور ہوتا ہے، مطلب یہ کہ اصلی والا ہیرو جس میں سچائی، ایمانداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے، اور ہاں، ساتھ میں بہادری کی شرائط کا نشان بھی۔ تو اس مہم کے دوران اس نیک دل شہزادے کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوتی ہے جو بہت بڑی جادوئی شکتیوں کا مالک ہوتا ہے، جو شہزادے کی نیک دلی کی وجہ سے اسے ایک جادوئی انگوٹھی بطور تحفہ دیتا ہے، جس کی بدولت وہ فوراً کوہ کاف پہنچ جاتا ہے اور جن کو مارنے کے بعد شہزادی کو آزاد کروا کے واپس بادشاہ کے پاس لے آتا ہے۔ تو کچھ اس طرح شہزادے کی شادی بادشاہ کے وعدے کے مطابق اس کی بیٹی سے کر دی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح ملتی جلتی کہانیاں آپ نے ڈھیروں سنی ہوگی، لیکن حقیقت میں کوہ کاف کہاں واقع ہے اور اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ پیارے دوستو، کاف ایک ایسی وادی ہے جو کالے دیوتاؤں، جنات، پریوں اور کئی دوسری عجیب حیوانی مخلوقات کے متعلق مشہور ہے۔ کاف ایک ایسا پہاڑ ہے جسے قفقاز بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جہاں ہمیشہ اندھیرا اور اندھیر دنیا کا راج بسا ہے، اور یہاں سورج اور چاند کی روشنی کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں، اور کوہ کاف وہ وادی ہے جہاں پر دنیا کا کوئی انسان نہیں پہنچ سکا، اور اگر غلطی سے پہنچ بھی گیا تو زندہ واپس نہیں لوٹا۔ پیارے دوستو، کوہ کاف کا نام سامنے آتے ہی کئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں، ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کے حسین شہزادوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک قلعوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادی کو فلاں جن یا کسی دیوتا نے اغوا کر لیا ہے اور کوہ کاف کی گھاٹی میں کسی تاریخی محل میں لے جا کر اسے قید کر دیا ہے۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب علاقوں کی افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ داستانیں سینہ بسینہ روایتوں کی شکل میں منتقل ہوتی رہی ہیں۔ پیارے دوستو، اسلامی روایتوں میں کوہ کاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جسے خدا نے چمکتے زمرد سے سینچ کر بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں سے تھا، جسے ہتھیانے کے لیے کئی دوسرے ممالک نے کاوشیں کی مگر ناکام رہے، کیونکہ یہ ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز حصہ جانا جاتا تھا، جو داستانوں میں زرتشت کی زمین اور سیمرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ پیارے دوستو، عربی کتابوں کے مطابق کوہ کاف پہاڑی سلسلوں میں سے سب سے اونچا پہاڑ ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی دوسرے پہاڑی سلسلے واقع ہیں، تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوہ کاف سے جڑی ہوئی ہیں۔ پیارے دوستو، زکریا القزوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے کوسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اس زمین کی چاروں طرف پہاڑی سلسلہ ہے جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تحریروں میں کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں بیان کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا،
इस सफर के दौरान आप कोहे काफ तक जा पहुंचे थे। जब आप कोहे काफ पहुंचे तो आपने देखा कि वहां हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कयामत के दिन सूर फूंकने का इंतजार कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, कोहे काफ और इसमें आबाद मखलूकात के मुताल्लिक एक और रिवायत बयान की जाती है कि हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए जबकि हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम क्या कर रहे हो? तो हमने अर्ज की कि हम सूरज के मुताल्लिक गौर कर रहे हैं कि वो कैसे तलू होता है और कैसे गरूब हो जाता है। फरमाया तुम इससे ताज्जुब करो कि कोहे काफ से आगे 7 समंदर हैं। 7 समंदर 500 साल सफर तय करने के बराबर तवील हैं और उनके आगे 7 जमीनें भी हैं जिनका नूर उनके बासियों के लिए चमकता है। उस कोहे काफ के आगे 70,000 मखलूकात हैं जो उड़ती हैं। उन्हें परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूकात और उनके बच्चे पैदा होते ही हवा में उड़ने लगते हैं। ये अपनी तस्बीह की अदायगी में जरा बराबर वक्फा नहीं करते। उनका खाना भी हवा है, उनका पीना भी हवा और यहाँ तक कि उनका ओढ़ना भी हवा है। वो ये नहीं जानते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और ना वो इबलीस को जानते हैं और ना ही इबलीस की औलाद को जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोहे काफ को तमाम दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया उस पहाड़ के दरमियान ऐसे मौजूद है जैसे कि एक उंगली में अंगूठी। प्यारे दोस्तों, दुनिया का कोई भी इंसान वहां तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए 4 महीने की अंधेर दुनिया से गुजरना पड़ता है। ये वो पहाड़ है जहां कोई सूरज नहीं निकलता और ना ही कोई चांद। यहाँ तक कि वहां के लोग चांद और सूरज के बारे में भी नहीं जानते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरज और चांद को भी तख्लीक किया है और जो रोशनी उन तक पहुंचती है वो काफ पहाड़ की रोशनी है। और वहाँ मौजूद मखलूकात जड़ी बूटियाँ खाते हैं और उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लोग फरिश्ते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, वो फरिश्ते नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से उनकी फर्मा बरदारी बिल्कुल फरिश्तों की तरह है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेराज की रात उनकी मुलाकात कोहे काफ के लोगों से हुई थी और वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और वो मुसलमान हो गए। प्यारे दोस्तों, सूफिया कराम के नज़दीक दरअसल कोहे काफ इस ज़मीन में मौजूद कोई पहाड़ नहीं, बल्कि कोहे काफ से मुराद आलम मिसाल में वाक़े वो पहाड़ी सिलसिला है जो बज़रिया कश्फ औलिया कराम के मुशाहिदे में आता है। जैसा कि ख्वाजा फरीदुद्दीन अतार जैसे सूफिया कराम ने इस तसव्वुर का मुशाहिदा किया है। तरीक़त में कोहे काफ को शऊर का एक दायरा और मुरीद की हद समझा जाता है जिसे पाकर बंदा फना फिल्लाह के दर्जे तक पहुंच जाता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।